بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد الصرف کا پانچواں سبق ہے اسم کی علامتیں 10 ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز کوئی 5-6 مشہور علامتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو 11ویں علامت اسم کی یہ ہے کہ صیغہ جمع اقصا کی ہو۔ جمع اقصا کے بنانے کا طریقہ یا جمع اقصا کی پہچان یہ ہے کہ پہلے 2 حرف مفتوح ہو، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا کی لائے جائے۔ اب اگر الف جمع اقصا کے بعد ایک حرف ہوگا تو مشدد ہوگا، جیسے دواب۔ دیکھو پہلے 2 حرف مفتوح ہے، دال زبردہ واو زبردہ واو زبر و آگے الف ہے دوا، الف کے بعد ایک حرف مشدد دواب صواف۔ اگر الف جمع اقصا کے بعد دو حرف تھے تو پہلا حرف مکسور ہوگا، دوسرا اپنے حرف رہے گا، تو ربا سے یہ کہیں کہ دوسرا حرف مضموم ہوگا کیونکہ رفع اصل ہے، جیسے زواربو۔ اگر الف جمع اقصا کے بعد 3 حرف تھے تو پہلا حرف مکسور ہوگا، دوسرا ساکن، تیسرا مضموم رہے گا، جیسے مزاریبو۔ تو جمع اقصا کی پہچان بنیادی طلباء کو یہ سمجھائے کہ جہاں بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا صیغہ آ جائے جس پہ پہلے 2 حرف مفتوح تیسری جگہ الف ہو تو اس پر آپ جمع اقصا کا فتویٰ لگائے۔ 12ویں علامت اسم کی یہ ہے کہ صیغہ تصغیر کی ہو۔ اب یہ تصغیر کا پورا تفصیل، جمع اقصا اور تصغیر کی پوری تفصیل انشاءاللہ مدہ زائدہ کے قانون کے اندر آ رہا ہے۔ وہیں پہ تصغیر کا مطلب کیا ہے، تصغیر کس کو کہتے ہیں، تصغیر لانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، وہیں پہ جا کر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب چونکہ یہ ابتدائی باتیں ہیں، سیاق سام اسم فعل حرف طلباء نے سمجھنا ہے، تو بس موٹی موٹی سی بات پہچان صیغہ کی تاکہ کرے۔ مختصر سی بات وہ یہ ہے کہ تصغیر کی پہچان یہ ہے کہ پہلا حرف مضموم ہو، دوسرا حرف مفتوح، تیسری جگہ پر یا ساکن علامت تصغیر کی ہو۔ زویربن، زویربن دیکھو پہلا حرف مضموم ہے ضاد، دوسرا مفتوح واو، تیسری جگہ یا ساکن علامت تصغیر کی ہے۔ اب یہ تصغیر کے بعد ایک حرف ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس کو چھوڑ دیجئے اور وہ انشاءاللہ مدہ زائدہ کے قانون میں آ رہا ہے۔ رجیل، عبید، اس جیسے جتنے بھی صیغے ہیں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اسم کے اندر اسم کی اور علامت بھی پائی جاتی ہے، مثلا کہ تنوین ہے، تو تصغیر کا صیغہ یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے جو ہے اسم کی ایک اور علامت ہے کہ لفظ افعلو کے وزن پر ہو، جیسے اضربو، اسم تفضیل مذکر کے گردن کا جو صیغے ہیں نا، اضربو، اضربان، اضربون، افعلو، افعلان، افعلون۔ افعلان، افعلون کے اندر تو ویسی اسم کی علامت پائی جاتی ہے، صیغہ تثنیہ کا ہے، اور دوسرا وہ جمع مذکر سالم کی صیغہ ہے۔ لیکن افعلو پہلا جو صیغہ ہے، اضربو، افعلو کے وزن پر ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہوگی۔ باقی یہ علم یعلمو کے باب سے اعلم، تعلم، اعلم، نعلم، واحد متکلم کا صیغہ بھی افعلو کے وزن پر ہے، تو معنی کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ اضربو اسم تفضیل میں زیادتی کا معنی ہے، اور اعلم فعل ہے اس میں زیادتی کا معنی نہیں پائی جاتی۔ تو افعلو کا وزن یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ ایک اور علامت اسم کی یہ ہے کہ کلمہ کی شروع میں میم زائد ہو، جیسے مجلس، مفعل، میم زائد ہے، مضرب۔ ایک اور علامت ہے کہ کلمہ کے آخر میں تا مدورہ، جس کو تا مربوطہ کہا جاتا ہے، یہ وہ تا ہے جو وقف کی حالت میں ہا سے، یہ تا ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضاربۃ وقف ضاربہ، افئدۃ وقف کی صورت میں افئدہ پڑھیں گے۔ تو یہ کوئی 5-6 علامتیں جو ابھی ہم نے پڑھی، آگے پھر انشاءاللہ دوسرے سبق میں فعل کی تعریف اور فعل کا جو فعل کی علامات پڑھیں گے۔ آپ بھائیوں سے 1-2 دن پہلے جو ہے یہ بات کی تھی کہ جو مدرسین حضرات ہیں وہ اپنے طلباء عزیز کو مقدمہ پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ادھر سے جو صرفی اصطلاحات مقدمہ میں پڑھائے جاتے ہیں، 6 اقسام ہے، 6 اقسام ہے، وزن ہے، 7 اقسام ہے،
تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے گردانی بھی ان سے یاد کروائے، صرف صغیر، اس کے بعد ماضی معلوم کا گردان ہے، ماضی مجهول، اسم مضارع معلوم، مضارع مجهول، اسم فاعل، اسم مفعول، مبالغہ، صفت مشبہ، جہاد، نفی، امر، نہی، ظرف، اسم تفضیل، پھر تعجب تک، یہ سارے گردانے رٹا سے ان کو یاد کرائے، ازبر ان کو یاد کرے، اچھی طرح سے یاد کروائے۔ اس کے بعد پھر اگلا شب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے صیغوں کی معنی، ضرب مارا، اس ایک مرد گزشتہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم، اس طرح یہ چیزیں بھی ان کو یاد کرائے۔ تو ادھر سے یہ صرفی اصلاحات مقدمہ بھی چلتے رہیں گے اور ادھر سے یہ گردانے بھی، تو پھر یہ دونوں اکٹھے ہی ایک جگہ پر ختم ہو جائیں گے۔ آگے بنا شروع، اشتقاق شروع ہوگا، تو اشتقاق شروع ہونے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ قوانین بھی شروع ہو جائیں گے اور ابواب بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔